بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل کے دور میں نوکری ملنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہی نہیں، ہم جیسی عورتوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ ہم جہاں بھی جاتی ہیں دھتکاری جاتی ہیں۔ میری عمر 40 سال تھی، شادی آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور طلاق کے بعد میں اس کا سارا خرچہ خود ہی سنبھالا کرتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، تو مجھے خود ہی گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نوکری کے لیے بغیر گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ گھر میں میرا بھوکا بچہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جب بھی خالی ہاتھ گھر جاتی تو وہاں اور مایوس ہوتا، اور میں جب بھی ان سوچوں میں گم تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ اس بازار میں عورتیں نہیں آتیں، اور آئیں تو اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے؟ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے غصے سے چیخنے لگا۔ وہاں موجود آس پاس کھڑے لوگ بھی آ گئے۔ میرا تماشا بن گیا۔ ان میں ایک جاننے والے فیض بھائی بھی تھے۔ فیض بھائی کی یہاں بہت عزت تھی۔ فیض بھائی نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ میری بہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیض بھائی نے مجھے پہچان کر بلایا اور بہن بلایا تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ فیض بھائی ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ وہاں پر موجود اپنے جنرل سٹور میں لے گئے۔ جنرل سٹور میں ٹھنڈا تھا۔ مجھے پانی پلایا اور بولے، بہن تم اس طرح ذلیل و خوار ہونے والی حرکتیں نہ کرو۔ تم میری بہن ہو۔ میں نے تمہیں بہت پہلے اپنی بہن بنا لیا تھا۔ تمہارا شوہر میرا دوست تھا، اس نے تم کو طلاق دے دی تھی، تو میں نے اس سے بات چیت ختم کر دی اور پر تم سے بات چیت رکھی۔ میں اب تمہیں کوئی نوکری بتاتا ہوں، تم عزت سے وہ نوکری کرو۔ اس طرح اگر تم کسی سے پیسے مانگو گی یا پھر یوں ہی بلا مقصد بازار میں کھڑے ہو کر نوکری ڈھونڈو گی تو تمہیں کوئی کام نہیں ملے گا، الٹا لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے۔ فیض بھائی میں کیا کروں؟ اس میں میرا قصور نہیں ہے، مجھے کوئی کام نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ میرے لیے آپ ہی نوکری کا بندوبست کر دیں۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، مجھے صرف گھر کے کام آتے ہیں۔ میں جس گھر میں بھی کام کرنے جاتی ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے مرد کم اور بھیڑیے زیادہ ہیں۔ میری بات سن کر فیض بھائی نے وہاں ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ نوکری تھوڑی خطرناک ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کر لو گے۔ فیض بھائی، کہیں آدمیوں والا کام تو نہیں؟ ارے نہیں بھائی، میں تمہیں جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہاں صرف ڈر اور دہشت ہوتی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ایسے ماحول میں کوئی بھی بات کرے۔ فیض بھائی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ آگے آگے چل رہے تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی بس جہاں لے کے جا رہا ہوں خود ہی جا کر تم دیکھ لو گی، ابھی بتایا تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا تم نہیں چلو گی؟ کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ پھر ایک ایسا بڑا دروازہ کھلا جو کہ شہر کے وسط میں موجود ایک عمارت کا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، اتنا بڑا، پرانا اور قد آور والا دروازہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ امید کرتا ہوں اسٹوری آپ کو اچھی لگی۔